ملالہ یوسفزئی نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے اور غزہ کے لیے $3 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ملالہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسپتال پر بمباری دیکھ کر خوفزدہ ہوں۔ غزہ کی نصف آبادی کی عمر 18 برس سے کم ہے۔ اسرائیلی حکومت غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دے۔ Add my voice to those from Palestine, Israel and around the world crying out for peace. Collective punishment is not the answer. Half of Gaza's population is under 18 years old. They should not be forced to live their entire lives under bombing and an unjust occupation. I am directing $300,000 to charities working to help Palestinian children and people in danger. I ask everyone who's watching this video to donate to organizations providing humanitarian aid. Together, we must make it clear to our leaders that we expect them to work towards an immediate ceasefire and an enduring peace. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، فلسطینیوں کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر ملک غیر مستحکم کرنے کے لیے کام کرنے والوں سے ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی۔ تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر سے بھی مکمل طاقت سے نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائیوں میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رہے گا۔ تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی اور ڈیپورٹیشن یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت کور کمانڈر کانفرنس پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ فورم کو خطے کی صورتحال اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ۔ فورم نے ہر قسم کے بالواسطہ اور بلاواسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم کا غزہ اسرائیل جنگ میں ہونے والی پیش رفت اور اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال کے باعث معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار۔ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے معیشت کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کو پاکستانی عوام کی مجموعی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ پاک فوج ملک بھر میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ مختلف علاقوں میں ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، مافیاز اور کارٹلرز کے خلاف کارروائیوں کو آنے والے دنوں میں مزید تقویت دی جائے گی تاکہ ملک کو اس طرح کی معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے۔ کانفرنس کے شرکاء کا تمام غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر 2023 تک ملک بدر کرنے اور وطن واپس بھیجنے کے وفاقی حکومت کے فیصلے کی مکمل حمایت کرنے کا عزم۔ آرمی چیف کی تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی اور ڈپورٹیشن کو یقینی بنانے کی ہدایت۔